أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره الصلاة والسلام على نبيه محمد المشتق اسمه من اسمه المحمود وعلى المطهرين أولي المكارم والجود الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا صلوات پڑھیں برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بآواز بلند تر صلوات برائے بلندی درجات سید سجاد حضرت نقوی بآواز بلند تر صلوات میرا پہلا موقع ہے آپ سب کے سامنے، آپ میرے مزاج خطابت سے ناواقف، میں آپ کے معیار سماعت سے ناآشنا۔ یہ مجلس ترحیم جو کہ میرے نانا کے لیے منعقد کے سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی، اس میں جو کہ میرے نانا بہت مشفق نانا تھے، ان کی بلندی درجات کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ میں نے آپ سب کے سامنے سورہ نازعات قرآن مجید کا 79واں سورہ، اس کی پہلی 2 آیات کو سرنامہ گفتگو قرار دیا۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کفار کی ارواح کو بڑی سختی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنین کی ارواح کو بڑی نرمی سے قبض کرتے ہیں۔ ان آیات میں ان ملائکہ کی قسم کھائی گئی جو کفار کی ارواح کو قبض کرنے پر مامور ہیں اور جو مومنین کی ارواح کو قبض کرنے پر مامور ہیں۔ پہلی آیت میں بتلایا گیا کہ وہ فرشتے جو کفار کی ارواح کو قبض کرتے ہیں وہ ان کی روحوں کو بڑی شدت کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ ان کے جسموں سے جدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ حق کو ماننا، حق کی پیروی کرنا، حق کی اتباع کرنا، حق کو تسلیم کرنا کتنا ضروری ہوا کہ حضور نے بھی دعا مانگی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنین کی ارواح کو قبض کرتے ہیں۔ تو تفسیر قرآن میں یہ لکھا گیا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو مومنین کی ارواح کو بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی مدارات و نرمی کے ساتھ ان کے جسموں سے جدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق کو تسلیم کیا، انہوں نے حق کی پیروی کی،
انہوں نے حق کی اتباع کی، تو معلوم ہوا حق کو ماننا اتنا ضروری، تو حق کے ساتھ ساتھ ولایت و امامت کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں حافظ محمد بن مومن شیرازی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کوئی شخص مشرق و مغرب میں بحر و بر میں نہیں مرتا مگر یہ کہ فرشتے اس مرنے کے بعد قبر میں ولایت علی پر سوال کرتے ہیں۔ اور دیکھیے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا مال موت، یہ موت کیا ہے؟ امام نے فرمایا مومن کے لیے تو ایسا ہے جیسے سخت ترین لباس اتار پھینکنا، توق و زنجیر کھولنا اور فاخرہ لباس کو زیب تن کرنا اور مالوس منازل میں منتقل ہو جانا۔ اور کافر کے لیے ایسا ہے جیسے فاخرہ لباس کو اتار پھینکنا، سخت ترین لباس زیب تن کرنا اور مالوس منازل سے منتقل ہو کر بزرگ ترین عذاب میں منتقل ہو جانا۔ تو ہمیں اس لیے حق کی پیروی کرنی ہے، حق کی اتباع کرنی ہے۔ تو اگر ہم حق کی اطاعت کرنا چاہیں تو ہمیں ایک حق کا رہبر چاہیے، ہمیں ایک حق کا پیشوا چاہیے۔ تو ہمارا حق کا امام کیسا ہوگا؟ ہمارا حق کا امام صالح المومنین ہوگا، وارث النبیین ہوگا، نور المجاہدین ہوگا، قاتل الملحدین ہوگا، افضل القائمین ہوگا، اکبر الصابرین ہوگا، آل یاسین ہوگا، داماد رسول رب العالمین ہوگا۔ ایسا امام چاہیے۔ اگر ہمیں حق کی اطاعت، حق کی اتباع کرنی ہے تو ہمیں ایسا امام چاہیے کہ روضہ امام حسین علیہ السلام پہ جا کے دیکھیے۔ جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہوگی انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ قبر امام کے آگے نماز نہیں ہو سکتی۔ قبر کو ایک جانب رکھیے، اپنے کو ایک جانب رکھیے۔ یہ مصلی کا ایک جانب ہونا بتلا رہا ہے کہ امام قبر میں بھی امام ہوتا ہے، امام مرتا نہیں، امام کو موت آتی نہیں۔ اب ایسے امام کا کوئی مومن ایسے امام کا دامن تھام لے تو اس کا مرتبہ دیکھیے کیا ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک رسول کی حدیث سناتا ہوں۔ رسول نے فرمایا سنو، نیند موت کی بہن ہے۔ دو بہنیں ہیں، ایک کا نام نیند ہے، ایک کا نام موت ہے۔ اور نیند عارضی موت ہے اور موت مستقل نیند ہے۔ اور بہت سی چیزوں سے مسئلہ شریعت یہ ہے کہ بہت سی چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، جن میں سے ایک نیند بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا، آپ کو نیند آئی، وضو ٹوٹ گیا، لیکن ہر نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ میں نے وضو کیا، مجھے جھپکی آئی، آپ نے کہا کیا سو گئے؟ میں نے کہا جی نہیں، وضو نہیں ٹوٹا۔ تو وضو کب ٹوٹتا ہے؟ جب نیند مستحکم ہو جائے۔ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ جب نیند مستحکم ہو جائے۔ اور نیند کب مستحکم ہوتی ہے؟ جب کانوں میں آوازیں آنا بند ہو جائیں۔ جب کانوں میں آوازیں آنا بند ہو جائیں تب نیند مستحکم ہوتی ہے۔ اب محب امام کا مرتبہ دیکھیے کہ نیند تب مستحکم ہوتی ہے جب کانوں میں آوازیں آنا بند ہو جائیں، سنایا جائے اور وہ سن نہ پائے، سنایا جائے وہ سن نہ پائے۔ اب محب امام کو قبر میں جھانک کے دیکھو، محب امام کو قبر میں لٹایا گیا، کاندھا ہلایا گیا اور کہا جا رہا ہے سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ یہ محب امام کو قبر میں لٹا کے، کاندھا ہلا کے، تلقین سنا کے بتایا جا رہا ہے کہ جب محب امام کو نیند نہیں آتی تو اس کے حق کے امام کو موت کیسے آ جائے؟ آپ سب
کو سلامت رکھے. اگر ایسے حق کے امام کا دامن تھاما تو اتنا با اختیار ہو جائے گا انسان, ایسی عزت ملے گی کہ ولی ہو گئے یا علی کہنے والے, ولی ہو گئے یا علی کہنے والے. یہ ایک مصرع ہے اور اس مصرے کے پیچھے ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک یونان کا حکیم مدینے آیا اور اس نے پوچھا کہ وہ رسول کہاں ہیں جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا. لوگوں نے بتایا کہ ان کی تو وفات ہو گئی. تو اس نے کہا میرا آنا بیکار ہو گیا. دراصل میں اپنے زمانے کا, اپنے دور کا, اپنی جگہ کا مشہور حکیم ہوں. میرے پاس ایک دوا ہے جسے پاگل کھا لے صحیح الدماغ ہو جائے گا, دیوانہ کھا لے دانا ہو جائے گا, مجنون کھا لے جنون چلا جائے گا. تو میں معاذ اللہ یہاں آیا تھا کہ پہلے ان رسول کا علاج کرتا, پھر اسلام کا بحث کرتا. تو میرا آنا بیکار ہو گیا. تو اس نے کہا اگر ان کے کوئی رشتہ دار, ان کے عزیز ہیں تو مجھے ان سے ملا دے. تو لوگوں نے بتایا ہاں ان کے بھائی, ان کے وسیع, ان کے داماد علی ہیں. لوگ علی کے پاس لے کے پہنچے. اس نے اپنا تعارف حضرت علی علیہ السلام کو کروایا. علی نے پوچھا یہ بتا تیرا طریقہ علاج کیا ہے؟ اس نے بتایا یا علی میرے پاس ایک دوا ہے جسے پاگل کھا لے صحیح الدماغ ہو جائے گا, دیوانہ کھا لے دانا ہو جائے گا. علی نے پوچھا یہ بتا کہ اگر کوئی دانا کھا لے؟ کہنے لگا یا علی اس کا ریئیکشن ہوگا, اگر دیوانہ کھائے گا دانا ہو جائے گا, دانا کھائے گا دیوانہ ہو جائے گا. علی نے فرمایا ذرا اپنی دوا تو مجھے دینا. بس اس حکیم نے وہ دوا علی کے حوالے کی, علی نے وہ دوا اپنے دہن کے حوالے کی. اب جیسے ہی اس حکیم نے یہ منظر دیکھا کہ علی نے دوا پی لی, اب جیسے ہی حکیم نے یہ منظر دیکھا تو وہ حکیم سر سے پاؤں پسینے میں غرق, ماتھے کا پسینہ, آنکھوں میں زردی, چہرے پہ سرخی, ہاتھوں میں تھنتھنی, پاؤں میں راشا, اور علی سے کہہ رہا ہے یا علی یہ کیا کیا, غضب کر دیا, دوا آپ کو نہ کھانا تھی. ابھی آپ کے ماتھے کا پسینہ آئے گا, آنکھوں میں زردی آئے گی, چہرے پر سرخی آئے گی, ہاتھوں میں تھرتھری آئے گی, پاؤں میں راشا آئے گا. اب احمق کو آئینہ کون دکھاتا؟ اب احمد کو آئینہ کون دکھاتا کہ کہے جا رہا تھا علی کو, ہوئے جا رہا تھا خود ہی کو. کہنے لگا یا علی میرے پاس اس کا توڑ موجود ہے, جتنی دیر میں اس کا توڑ بناتا ہوں آپ اپنی جگہ سے اٹھیے گا نہیں, کوئی شے اٹھائیے گا نہیں. علی نے پوچھا کہ تو کوئی شے اٹھانے سے کیا مراد لیتا ہے؟ اس حکیم نے بتایا یا علی یہ جو سامنے پتھر ہے اس پتھر کو بھی نہ اٹھائیے گا. علی علیہ السلام نے پوچھا یہ بتا کہ اس پتھر میں زیادہ وزن ہے یا وہ جو سامنے مگان ہے؟ کہنے لگا مگان تولنے والی ترازو ہی نہیں بنی یا علی. علی نے کہا ذرا میرے ہاتھ کی طرف دیکھ. تو بس جیسے ہی اس حکیم نے علی علیہ السلام کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو جیسے ایک دفعہ در خیبر دست حیدر پہ تھا, آج مکان دست کل ایمان پہ ہے. وہ مکان مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بلند ہوا. علی نے پھر وہ مکان زمین پہ واپس رکھ دیا. کہنے لگا یا علی یہ میں نے کیا دیکھا؟ فرمایا دین پیغمبر کا معجزہ دیکھا. یہ ہے حق کا امام, معجزہ خود کرتے ہیں, کریڈٹ دین کو دیتے ہیں. کہنے لگا یا علی دراصل دو گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں کسی ایک شے کو ماننے کے لیے, تو آپ مجھے ایک اور معجزہ دکھا دیجئے, چونکہ میرا بھی دل مائل ہو رہا ہے, میں کلمہ پڑھ لوں گا, ایک معجزہ اور دکھا دیجئے. مولا علی نے پوچھا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ حکیم نے کہا یا علی وہ جو سامنے شجر ہے اس شجر کو کہیے کہ یہاں آ جائیں. مولا علی نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ. کہنے لگا یا علی پہلے معجزہ. علی نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ. کہنے لگا یا علی
پہلے معجزہ دکھائی، علی نے فرمایا کیا مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ کہنے لگا یا علی یقین تو جانے دیجئے، نہ جانے دل کے سمندر میں آپ کی محبت کی کشتی چلنے لگی ہے، آپ کی محبت پیدا ہو رہی ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے، آپ کی محبت دل میں پیدا ہو رہی ہے۔ علی نے فرمایا تو میرے کہنے سے پہلے کلمہ پڑھ لے۔ اب علی نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ حکیم نے کلمہ پڑھا، اپنے ہاتھوں کو علی کے پیروں کے کعبے سے مس کیا اور پھر کہنے لگا اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے کتاب رسول، اے صاحب نور، اے آدم کو توبہ سکھانے والے، اے نوح کا سفینہ کنارے لگانے والے، اے موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر دریا عبور کرانے والے، اے ابراہیم کو آگ سے بچانے والے، اے موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے دریا عبور کرانے والے، اے یعقوب کی آنکھوں کے اندھیرے مکان میں چراغاں فرمانے والے، اے یوسف کو علم تعبیر سکھانے والے، اے عیسیٰ کو مردے جلانے کا ہنر سکھانے والے، اے شب ہجرت رسول کے بستر پر نبی نظر آنے والے، ولی ہو گئے یا علی کہنے والے۔ یہ ہے حق کا امام، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، اور دیکھیے ہم ان کی پیروی کریں گے، اچھے اعمال کریں گے تو ہمارے اعمال اسی وقت قبول ہوں گے جب ہماری نماز قبول ہوگی۔ اور ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ ہماری نماز کب قبول ہوگی؟ تو رسول نے فرمایا جس نماز میں ہم پر درود پڑھا جائے اس کی نماز قبول ہے۔ درود کیا ہے؟ رسول اور آل رسول کے لیے دعائے رحمت ہے، تو ہم کہیں کہ ہمیں ان پر رحمت بھیجنے کے لیے وہ کیا ہماری دعا کے محتاج ہو گئے؟ تو رسول نے بتلایا کہ ہم پر رحمت کی دعا کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوگا کہ تم بھی ہمارے خیر خواہوں میں سے ہو۔ بابا آگے بلندر سلمان پڑھیں۔ انسان اچھے اعمال کرتا ہے تاکہ میری عاقبت سمجھ جائے، میری آخرت سمجھ جائے، جنت میں اعلیٰ درجہ مل جائے۔ لیکن جتنے مرضی اعمال کیے جائیں، جب کرسی عدالت پر آل محمد کو بیٹھا ہوا لوگ دیکھیں گے تو شفاعت کے لیے سفارش کریں گے، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجئے، یا علی علیہ السلام میری شفاعت کیجئے۔ انسان جتنے بھی اعمال کر لے لیکن شفاعت کا طلبگار وہ رہے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں فرمایا تھا سنو یہ موت کا ایک پل ہے اور یہ ایک پل تمہیں زندگی کی ناراحتوں اور تکلیفوں سے نجات دیتا ہے۔ اور جناب علی اکبر سے پوچھا بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا بیٹا ہاں ہم حق پر ہیں۔ تو بیٹے نے فرمایا بابا تو پھر کیا ڈر، موت ہم پہ آ پڑے یا موت پہ ہم جا پڑے۔ اور پھر جب جناب علی اکبر کو میدان میں بھیجا تو فرمایا پروردگار گواہ رہنا میں اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو کردار میں، جو سیرت میں، جو گفتار میں، جو رفتار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ اللہ لعنت اللہ۔